اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک نئی آیت نمبر 49 سورۃ عمران کی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کی تلاوت ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا رسول بنا کر، انی بے شک، قد تحقیق، جئتکم تم لوگوں کے پاس دلیل لایا ہوں، نشانیاں، بآیات من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک، اخلق لکم من الطین بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین مٹی کے، کہیت الطیر شکل پرندوں کی، فنفخو پس اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، فیکون پس ہو جائیں گے، طیرن پرندے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمح اور اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھوں کو، والابرص اور جذام کی، کوڑ کی، برس کی بیماری والوں کو، واحیی الموتیٰ اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور خبر دیتا ہوں تمہیں، بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم اور جو تم چھپاتے ہو اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیات لکم بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے معجزے عطا فرمائے ان کا ذکر ہے، اور آپ کے زمانہ میں کیونکہ طب کی بڑی شہرت تھی، اس لیے اس طرح کے جو ہے معجزے آپ کو عطا کیے گئے۔ یعنی آپ نے آیت کی شروع میں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ آپ نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور مجھے اللہ نے یہ جو ہے معجزے عطا فرمائے ہیں، نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب نشانیوں میں کیا تھا؟ انی اخلق لکم من الطین کہ میں بناتا ہوں پرندے مٹی کے، اور مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جو ہے پھونک مارتا ہوں ان پہ تو وہ پرندے بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے کون سے پرندے جو ہے بنایا؟ تو آپ نے چمگادڑ جو ہے وہ اس کی صورت بنائی اور اس میں پھونک ماری تو وہ اڑ گئی، طیرم باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی اطاعت سے کر رہا ہوں، ذاتی میرا کوئی کمال نہیں ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا۔ تو چمگادڑ جو ہے یہ پرندوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، کیسے کہ یہ بغیر پروں کے اڑتی ہے، اور باقی پرندے انڈے دیتے ہیں، اس سے بچے نکلتے ہیں اور یہ بچے پیدا کرتی ہے، اور یہ جس طرح خواتین کو ماہواری آتی ہے اس کو بھی ماہواری، اس کے بھی پستان، تو اس طرح یعنی اس کی شکل جو ہے وہ خواتین اس کے جو مادہ ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بغیر پروں کے جو ہے اڑنا بھی اس پرندے کا خاصہ ہے، یعنی پرندہ بھی بنایا اور اڑایا، مٹی سے پہلے پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری تو وہ اڑ پڑا۔ آپ نے یہ معجزہ دکھایا، لوگ نہیں مان رہے تھے، آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ مجھے نبی مان جائیں۔ تو آپ نے ایک یہ ان کو اپنا معجزہ دکھایا، تو اس کے علاوہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ
اور اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھوں کو، یعنی جو مادر ذات اندھے ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی ان کو نظر نہیں آتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے اندھے جن کو نظر نہیں آتا وہ پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے بندوں کی آنکھ پہ اپنا ہاتھ پھیرتے تو ان کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا۔ والابرص، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ کے زمانے میں طب بڑی مشہور تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا مشہور تھا، تو آپ نے جادو سے ان جادوگروں کا، یعنی جادو سے ان کا جو توڑ ہے وہ نکالا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بیماریاں جو تھی ان کا علاج جو کر دے وہ بڑا باکمال سمجھا جاتا تھا۔ تو ابرص جو ہے، یہ جو برس کوڑ کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، کوئی علاج نہیں کر پاتا تھا، تو ایسے بیماری کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ ان پہ ہاتھ پھیرتے اور انہیں شفا مل جاتی۔ اور کوئی اگر اتنا معذور ہے، کمزور ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کے نہیں آ سکتا، تو اللہ کے نبی کا بڑا پن دیکھیں، اللہ کے نبی خود چل کر اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کی بیماری کا علاج فرمایا کرتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب یہ جو حصہ ہے آیت کا یہ بڑا اہم ہے اور اس پہ کافی ساری گفتگو۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو، یعنی ایسے لوگوں کو زندہ کیا کہ جو پہلے مر چکے تھے۔ ان میں سے ایک ایسا شخص جو آپ کا دوست تھا، جو 3 دن پہلے اس کی بہن نے پیغام بھیجا کہ میرا بھائی بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ 3 دن کی مسافت پہ وہ رستہ تھا، جب تک آپ وہاں پہنچتے تو وہ پہنچے تو وہاں وہ مر چکا تھا، تو آپ نے اس کو زندہ کیا، پھر وہ بہت عرصہ رہا اور پھر اس کی جو ہے شادی بھی ہوئی، اولاد۔ اسی طرح ایک بڑھیا تھی اور اس کا جو ہے بیٹا، اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اسے زندگی دے۔ یا بعض روایات میں ایسے بھی آتا ہے کہ بڑھیا نے عرض کی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، تو وہ جنازہ لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ فرما دے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص جو پہلے مر چکا تھا، جنازے کی اس کی چارپائی لے کر جا رہے تھے، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس کو کندھوں پہ جو ہے جو اٹھانے والے تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ چارپائی پہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا، اسے دوبارہ پھر اٹھایا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور پھر وہ بھی کافی عرصہ زندہ رہا۔ ایسے ایک اور شخص کی بیٹی تھی، وہ مر گئی، تو اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی، تو وہ جو شخص تھا اس کی بیٹی بھی زندہ ہو گئی۔ اسی طرح چوتھا جو شخص ہیں وہ سام بن نوح کے بارے میں آتا ہے، جو بہت پہلے آپ سے 100 سال پہلے جو ہے وہ فوت ہوئے تھے، بلکہ 1000 سال پہلے، یعنی کئی ہزار سال پہلے آپ سے وفات پا چکے تھے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ جو ابھی لوگ مرے ان کو تو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنے پرانے جو مرے ہوئے، تو آپ نے ان کو جا کے قبر سے اللہ کے حکم سے کہا کہ اٹھیے، تو وہ بھی اٹھ پڑے، اور آپ جب اٹھے تو آپ نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ایمان لا کے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں دوبارہ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر سام بن نوح نے ایمان بھی لایا، اور آپ جوانی میں فوت ہوئے تھے، لیکن جب آپ اٹھے تو آپ کا بال سفید ہو چکے تھے، تو آپ نے کہا کہ جو موت کی سختیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ میرے بال سفید ہو گئے، تو مجھے موت کی سختی سے بچایا جائے اور مجھے دوبارہ جو ہے اللہ کے حکم
سے اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر کچھ لمحہ زندہ رہنے کے بعد، کچھ باتیں کرنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد دوبارہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح آپ نے 4 لوگوں کو زندہ کیا، اور آخر میں آیت کے وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھر میں رکھ کے آتے ہو، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم غیب یہ بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم غیب دیا ہے، تو جو ہمارے نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیا انہیں علم غیب نہیں دیا ہوگا؟ بلکہ جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے تھے، وہ سارے کے سارے معجزے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیے۔ اس لیے جو بھائی حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو مقتدی ہیں ان کی یہ شان ہے، تو جو امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی کیا یہ شان نہیں ہوگی؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بھی اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو یہ قرآن پاک میں واضح آیت ہے کہ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ بچوں کو بھیجا کرتے تھے، تو جو بچے ہوتے تھے وہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں یہ پک رہا ہے، تمہارے ماں باپ یہ کھا رہے ہیں، تمہارے گھر میں یہ پڑا ہوا ہے۔ تو بچے آپ کے پاس جوک در جوک آتے، اس لیے کہ آپ ہمیں بتا دیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، تو پھر ہمارے ماں باپ ہم سے چھپا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگوں نے بچوں کو بھی جانے سے روک دیا کہ ہماری گھر کی خبریں بھی ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو جو کھا کر آتے تھے، جو پیڑ میں ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے، اور جو گھر میں بچا ہوا ہوتا تھا یا رکھا ہوا ہوتا تھا، جو کھانا ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات ہیں جن کی وجہ سے دیکھ کر لوگوں نے ایمان لایا، جن کی قسمت میں تھا، اور جن کی قسمت میں نہیں تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے۔ یعنی کون سا معجزہ؟ کہ آپ نے پرندوں کو زندہ کرنا، پرندہ چمگادڑ تھا، اور اس کے علاوہ جو اندھے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا انہیں نظر عطا کرنا، اور جو کوڑ برس کی بیماری میں مبتلا ہوں، جو بیماری لا علاج ہو، اس سے لوگوں کو علاج عطا کرنا، اور جو مر چکے ہوں ان کو زندگی عطا کرنا، اور جو گھروں میں کھا کے آتے ہیں وہ بتانا، جو گھروں میں رکھ کے آتے ہیں وہ بتانا۔ تو یہ آپ کے معجزات جو ہے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم، اور یہ ہیں بلا شبہ ان میں کافی دلیل ہے، بے شک اس میں کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے، ان کو تم مؤمنین، اگر تم ایمان لانا چاہو۔ یعنی یہ اتنے معجزات آپ کو دکھائے ہیں، اگر تم ایمان لانا چاہو تو لے آؤ۔ تو یہ معجزے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو نہ ماننے والا ہو، کیا پتہ وہ بھی معجزہ دے کر مان جائے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ معجزات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ مزید جو ہے سبق آپ کے سامنے واقعات، قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر میں جو واقعات بیان کی گئے ہیں وہ ہم لاتے رہیں گے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو تعلیم قرآن عام کر جاؤں۔ آپ بھی اگر ہماری اس کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح معلوماتی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور آپ فی سبیل اللہ گھر بیٹھے قرآن پاک کی تفسیر سیکھتے رہیں گے، اور قرآن پاک اسباق جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے قرآن پاک کی تفسیر کی کلاس کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمارے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔